نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہمارا 20واں روزہ ہے اور اس کے حساب سے ہماری جو طاق راتیں ہیں وہ آج سے شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب نے بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے کیونکہ شب قدر کوئی سی بھی رات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت زیادہ اہتمام کریں، استغفار کریں، نوافل کا اہتمام کریں، جتنا اللہ تعالیٰ سے توبہ کر سکتے ہیں توبہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کا بہت زیادہ ورد کریں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ دعا کیا ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور اس کے جو مطلب ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو تو پسند فرماتا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے نا؟ سوال ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا کریں شب قدر میں، شب قدر ہو تو کیا کریں، کیا پڑھیں؟ تو رسول اللہ نے تو خود بتا دیا نا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا ہے۔ ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، تو ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جتنی شب قدر ہمیں مل سکیں۔ ویسے تو انشاءاللہ ایک ڈیٹیل لیکچر آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا وینسڈے کو انشاءاللہ اس پر، لیکن کیونکہ آج سے ہماری طاق راتیں شروع ہو رہی ہیں اور ہمارا یہ ہمارا معمول جو ہے وہ آج سے یہ شروع ہو جانا چاہیے کہ ہم اس دعا کو کثرت سے، ٹھیک ہے، اپنی زبان کے اوپر رکھیں، پڑھتے رہیں اس کو اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں تو شروع کرتے ہیں ہم۔ آج ہماری جو سورہ ہے وہ پہلی سورہ جو ہم کریں گے وہ ہے سورہ جن، اور یہ سورہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مکی سورہ ہے، اس میں 28 آیات ہیں، 2 رکوع پر یہ مشتمل ہے۔ اچھا، آخری کی جو صورتیں ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ یہ مکی صورتیں ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، پرسائز ہوتی ہیں، لیکن بہت جامع ہوتی ہیں۔ اس میں آخرت کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، قیامت کا تذکرہ ملتا ہے، جہنم کی وعید ہے، جنت کے نظارے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ سورہ جن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو جنات ہیں، جو شیاطین ہیں، ان کو یہ ایکسس تھا کہ وہ آسمانوں میں جا کر اور فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے۔ لیکن جب وحی کا نزول ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا جب نزول ہوا تو کیا ہوا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہرے دار لگا دیے، ٹھیک ہے؟ ان کا ایکسس بند ہو گیا، شیاطین اب کچھ سن نہیں پاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب جو جنات تھے وہ بڑے پریشان، شیاطین بڑے پریشان کہ یار اب تو ہم سن ہی نہیں پاتے کہ وہاں آسمان میں کیا ہو رہا ہے، فرشتے کیا کانورسیشن کر رہے ہیں، کیا ان کی گفتگو چل رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلے معلوم تو کریں کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو ہماری جو ایکسس ہے وہ بند کر دی گئی ہے، ہمارا ایڈمیشن جو ہے، وہاں کی جو انٹری ہے ہماری، اسے پوری طرح سے بلاک کر دیا گیا۔ پوری جگہ پھیل گئے وہ معلوم کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ آخر ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے۔ اب اس میں سے جنات کی ایک جماعت تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا اور بڑے متاثر ہوئے اور ایمان لے کر آ گئے۔ اچھا، اب ہمارے بارے میں اگر ہم دیکھیں کہ انسان کتنا پڑھتا ہے قرآن کو، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں نا ڈیلی، سمجھ بھی رہے ہیں الحمدللہ، لیکن کیا وہ اثر اتنا کر رہا ہے جتنا ہونا چاہیے؟ کیا اتنا اثر ہے ہمارے دلوں پر؟ ہم ادھر سنتے ہیں، ادھر ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک باری سنا اور ایک باری میں وہ ایمان لے کر آ گئے، پختہ ایمان۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو کانورسیشن تھی جنات کی آپس میں قرآن کو سننے کے بعد، وہ یہاں پہ کوٹ کی ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 15 تک
ہم دیکھیں گے کہ جو جنات کی کانورسیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو بتاتے ہیں. اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ بھئی میں نے جنات کو نہیں دیکھا، نہ ہی میں نے ان کی یہ جو کانورسیشن ہے وہ سنی، لیکن اللہ نے مجھے یہ وحی کر دی گئی جسے قرآن کے اندر درج کیا گیا. ٹھیک ہے، تو اب ہم شروع کرتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ اب آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، قل کا مطلب ہمیشہ آپ کو بتایا جاتا ہے، رسول اللہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے. اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہ میری طرف وحی کی گئی ہے جنات کی ایک جماعت نے بڑے غور سے سنا. فقالوا، اور انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے سنا ہے ایک عجب قرآن، یعنی دل کو لبھانے والا، بڑی اس کے اندر ایک عجیب سی اس کی کیفیت تھی. یہ بیان کر رہے ہیں جنات آپس میں ایک دوسرے سے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف. فآمنا، تو ہم ایمان لائے، بھی اس پر. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے اپنے لیے نہ کوئی بیوی بنائی نہ کوئی اولاد. جس طرح سے عیسائی جو ہوتے ہیں ان کا ایک عقیدہ ہے کہ جو عیسیٰ مسیح ہیں وہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو یہ جنات کی جماعت میں بھی اس طرح کا عقیدہ رہا ہوگا جہاں پہ اس کی نفی کر دی گئی. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یقیناً ہمارا بے وقوف سردار اللہ کے بارے میں خلاف حقیقت باتیں کرتا ہے. شیاطین کا سردار کون ہے؟ ابلیس. تو یعنی وہ اللہ کے لیے اس طرح کی باتیں کر کے ہمیں بھی اس نے اپنی باتوں میں لگا دیا. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم تو اس گمان میں رہے کہ جن اور انسان اللہ پر ہرگز جھوٹ نہیں باندھتے. ہمیں تو معلوم تھا کہ انسان اور جنات جھوٹ بولتے ہی نہیں اللہ کے لیے، لیکن ہمیں تو بڑا تعجب ہوا یہ دیکھ کر کہ اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے اللہ کے خلاف باندھا ہوا تھا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا. کیا مطلب ہوا اس آیت کا؟ کہ دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جب عرب کسی وادی سے گزرتے تھے تو سوچتے تھے کہ یہاں پر یہ بیابان ہے، سنسان ہے، تو یہاں پہ جنات کا جو ہے وہ ڈیرا ہوگا، اور وہ جنات سے پناہ مانگا کرتے تھے. اچھا ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ، ہم پناہ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ہم. لیکن یہ جنات سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ ہمیں معاف کیجئے، ہم یہاں پر آنا چاہتے ہیں. ان سے مانگتے تھے کہ آپ کا یہاں پر پورا ایک اختیار ہے، آپ کا پوری یہاں پہ ملکیت ہے اور ہم یہاں پہ رکنا چاہتے، تو ان سے جنات سے دعا کرتے تھے. تو جنات کہتے ہیں بھائی جو انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ تو ہم جنات سے اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے کیا ہوا؟ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، ان کا جو غرور تھا اور زیادہ بڑھ گیا. یہ ابھی تمام باتیں کیا ہیں؟ جنات کے درمیان ہو رہی ہیں. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انہوں نے بھی ایسا ہی سمجھا جیسا کہ تم نے سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کسی کو ہرگز نہیں اٹھائے گا. اچھا یہاں پر جو لَن يَبْعَثَ اللَّهُ جو ورڈ ہے، یہاں کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا انسان کو، یا پھر رسول اللہ کسی رسول کو بھیجا جائے گا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ 600 سال کا تھا. تو جس طرح سے انسانوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ پتہ نہیں اب کوئی رسول آئے گا یا نہیں آئے گا،
اسی طرح سے جنات بھی یہ سمجھتے تھے کہ اب کوئی رسول آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے دوسرا مطلب کہ دوبارہ انسان کو اٹھایا جائے گا یا نہیں، جیسے انسان منکر تھا آخرت کا، تو یہ جنات بھی منکر تھے آخرت کے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے ٹٹولا آسمان کو تو ہم نے دیکھا کہ وہ سخت پہروں اور انگاروں سے بھرا ہوا ہے۔ جو بات میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ میں بتا دی تھی کہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پہرے دار بٹھا دیے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ اس سے پہلے ہم اس کے خاص ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے، لِلسَّمْعِ کہ تاکہ کچھ سن سکیں۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، لیکن اب اگر کسی نے کچھ سننے کی کوشش کی تو وہ پائے گا اپنے واسطے ایک انگارہ گھات میں لگا ہوا۔ یہ آیت آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بار ہم پڑھ چکے کہ جب جو ستارے ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر میسائل کی طرح ورک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 10، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے لیے کسی شر کا ارادہ کیا جا رہا ہے یا ان کے لیے ان کے رب نے کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اب یہ تو جنات سمجھ گئے تھے، جو شیاطین تھے، کہ کسی رسول کا نزول ہوا ہے، یہ ساری باتیں سمجھ گئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ رسول کے آنے سے کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ وہ ہدایت حاصل کر لیں، یا شر کا ارادہ کیا ہے کہ اپنے رسول کی نافرمانی کریں اور پورے کے پورے ہلاک ہو جائیں۔ اب کوشچن بنتا ہے نا آپ کے اور میرے لیے، یہ جو رسول کی بعثت ہوئی، یہ جو رسول ہمارے درمیان آئے، ٹھیک ہے، اپنی تعلیمات ہمیں دے کر آئے، اس سے ہم اپنے لیے بھلائی کو چوز کر رہے ہیں یا اپنے لیے شر کو چوز کر رہے ہیں؟ کوشچن ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، جواب بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے، رائٹ۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ بھی ہیں، وَمِن دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ دوسرے بھی ہیں، جس طرح سے انسانوں میں ہوتے ہیں کچھ بد کچھ نیک، اسی طرح جنات میں بھی تھا۔ اب یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں ہم میں سے کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ بد بھی ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہماری مختلف راہیں بھی ہیں، یعنی اسی طرح سے کچھ الگ الگ ہمارے جو سوچنے کے طریقے ہیں وہ بھی ہیں۔ اور یہ کہ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے، یعنی اب جب یہ کلام سن لیا جنات نے تو انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہم تو اللہ کو عاجز کر ہی نہیں سکتے، نہ ہم اسے ہرا سکتے، صرف ایک بار کا کلام سنا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى وَآمَنَّا بِهِ، ہم نے جو ہی اس ہدایت کو، الہدا کو سنا، آمنا بھی تو ہم اس پر ایمان لے کر آئے۔ تو جو کوئی بھی ایمان لائے گا اپنے رب پر، اس پر کسی نقصان کا خوف ہوگا، نہ ہی کوئی زیادتی کا خوف ہوگا۔ جب اللہ پہ ایمان رکھ لیا، اللہ کو مان لیا، تو کسی تکلیف کے بارے میں سوچنا ہی نہیں، کوئی نقصان آپ کو ہو ہی نہیں سکتا جب ہم ایمان والے ہوتے ہیں۔ بظاہر ہمیں نقصان ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا اگر ہم الٹیمیٹ اگر رزلٹ دیکھیں تو کبھی بھی مومن کو کسی طرح کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کون بات کر رہا ہے؟ جنات۔ بار بار یہ بتا رہی ہوں کہ جنات نے ایک بار اس کلام کو سنا اور ان کی کیفیت دیکھیں کیا ہو گئی۔ وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ، اور یہ کہ ہم مسلمان ہوئے یعنی فرما بردار ہوئے۔ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے بہت سارے گنہگار بھی ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ، تو جو کوئی ایمان لایا، فَأُولَئِكَ تَحَرُّوا رَشَدًا، تو انہوں نے قصد کیا بھلائی کا۔ جو ایمان لے کر آ جاتا ہے اس نے تو نیکی کی راہ کو ڈھونڈ لیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو بے انصاف ہیں، جو گنہگار ہیں، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، جہنم کا ایندھن بنیں گے وہ۔ یہاں تک یہ کانورسیشن جنات کی تھی۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی،
آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ درست طریقے پر چلتے رہتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے، یعنی انسان اگر نیک راستے پر چلتے، اللہ کے احکام کو مانتے تو ہمیں دنیا میں بھی بہت زیادہ دیتے، تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں، اور جو کوئی بھی اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے تو وہ ڈال دیا جائے گا چڑھتے ہوئے عذاب میں، یعنی عذاب اس کے اوپر بڑھتا چلا جائے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِد، یہ جو مساجد ہیں، مساجد کس کو کہتے ہیں؟ سجدے کی جگہ، عبادت کی جگہ۔ ہر جگہ کیا ہے؟ عبادت کی جگہ ہے، دنیا کی ہر کونا عبادت کے لیے۔ تو یہ جتنی بھی مساجد ہیں، سجدہ گاہ ہیں، عبادت گاہ ہیں، عبادت کرنے کی جگہ ہے، للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ اس میں آپ نے کسی اور کو شریک نہیں کرنا، یعنی شرک سے بچنا ہے۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس پر ہجوم کر کے آ جائیں گے۔ یہاں پہ لفظ آیا عبداللہ، کون ہے یہ عبداللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ ان کو گھیر لیا کرتے تھے، ان کو اذیتیں دیا کرتے تھے۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تو اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کتنی بھی اذیتیں آئیں آپ کے اوپر، آپ نے اپنے رب کو پکارنا ہے۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ راہ پر لانے کا۔ رسول اللہ سے کہا گیا کہ میں تو ہدایت نہیں دے سکتا نا، آپ کو ہدایت دینے کا کام تو صرف اللہ کا ہے، میں تو صرف آپ کو راستہ دکھا سکتا ہوں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، نہ ہی میں اس کے علاوہ سر چھپانے کی کوئی جگہ پاؤں گا۔ اب یہ رسول اللہ کہہ رہا ہے، رسول اللہ سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میرے لیے تو صرف پناہ مانگنے کی جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جس طرح سے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ جنات سے پناہ مانگا کرتے تھے لوگ جو عرب سے پہلے دور جاہلیت میں، تو یہاں کہا جا رہا ہے اللہ کے سوا تو کوئی نہیں ہے جس سے ہم پناہ لے سکیں۔ بس میرا فرض اللہ کی طرف سے تبلیغ اور اس کے پیغامات کو پہنچا دینا ہے۔ رسول اللہ کا کیا کام ہے؟ جو اللہ کے پیغامات ہیں ان کو پہنچا دینا، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے آج بھی جہنم کی ہی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ وہ جب دیکھیں گے وہ چیز جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون کمزور ہے مددگاروں کے اعتبار سے اور کون تعداد کے لحاظ سے کم ہے۔ جب دیکھ لیں گے قیامت کو اپنے سامنے، جب دیکھ لیں گے جہنم کو اپنے سامنے، تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہم بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، جو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہماری محفلیں کتنی جمی ہوئی ہیں، ہماری محفلوں میں کتنے بڑے بڑے سردار ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے تو غریب غریب لوگ ہیں، کوئی غلام ہیں، کوئی ایسے مزدور جیسے لوگ ہیں، ہماری محفلیں دیکھو کتنی روشن رہتی ہیں۔ جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ اس دن تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا اور تم بہت کم تعداد میں ہوگے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا میرا رب اس کی مدت اور لمبی کر دے گا۔ مشرکین مکہ کے ہر سوال کا جواب اس سورہ میں دیا جا رہا ہے۔ سوال کرتے تھے وہ کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کیوں نہیں آ جاتی؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بتا دیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ قریب ہو، یا اگر اس میں مدت اور بڑھائی جا رہی ہے اس میں بھی تو اللہ کی ہی رضا ہے۔ عالم الغیبی، وہ غیب کو جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور وہ اپنے غیب پر اپنا غیب کسی کو ظاہر نہیں کرتا۔ یہاں پہ یہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کو نہیں جانتے تھے، سوائے اس کے جس کو اس نے پسند فرما لیا ہو اپنے رسولوں میں سے۔ اپنے رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کو وحی کر دی، جس کو جتنا علم دے دیا صرف اتنا ہی اس کے پاس ہوتا ہے، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے، یعنی
جو فرشتے ہیں وہ اس کے محافظ بن جاتے ہیں. رسول کا کبھی کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے واقعتاً رب کے پیغامات پہنچا دیے، اور وہ احاطہ کیے ہوئے ہیں اس سب کچھ کا جو ان کے پاس ہے، اور اس نے ہر چیز کا حساب کتاب رکھا ہوا ہے گنتی کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہے فرشتوں کو، تو وہ یہ دیکھ لے کہ وہ پیغامات فرشتوں نے رسول تک صحیح طریقے سے پہنچا دیے یا نہیں، اور یہ بھی کہ رسول جو جن کو یہ کام دیا گیا تھا انہوں نے ان پیغامات کو اپنے بندوں تک یعنی اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا یا نہیں. اور اس نے ہر چیز کا حساب کتاب رکھا ہوا ہے گنتی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو ساری کیلکولیشنز معلوم ہے کہ میرے کون سے احکامات ہیں جو فرشتوں نے بھیجنا ہے، انہوں نے رسول کو پہنچایا، رسول نے کس طرح سے لوگوں تک پہنچائے. پوری گنتی، پوری کیلکولیشن، پورے جتنا بھی اس کا جو حساب کتاب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین انداز میں. یہاں ہماری سورۃ جن کمپلیٹ ہوتی ہے. سورۃ جن سے ہم نے کیا سیکھا کہ جنات دیکھیں انہوں نے ایک بار اس کلام کو سنا اور سنتے کے ساتھ وہ ایمان لے کر آ گئے. اب کوشچن ہمارے لیے کہ ہم اس کلام کو سنتے ہیں، کتنا ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں؟ کیا ہم اس کے احکامات کو ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ کتنی آیات ہیں جو احکام پر مشتمل ہیں، کیا ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں یا نہیں؟ کوشچن آپ کے لیے اور میرے لیے. ٹھیک ہے، چلیں اب دوسری سورہ ہے سورہ مزمل. اچھا یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ جو زا ہے اس کے اوپر تشدید ہوتا ہے. ہم لوگ سورہ مزمل کہتے ہیں نا، مزمل نہیں ہوتا، مز ہوتا ہے، مزم. زا کے اوپر تشدید ہوتا ہے تو اس کو پروناؤنس صحیح سے کرنا ہے مزمل. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر یہ سورہ مزمل ہے اور اس کے بعد سورہ مدثر ہے. یہ دونوں صورتوں کا اگر میننگ لیا جائے، لٹرل میننگ، تو دونوں کا میننگ ایک ہی ہوتا ہے، کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہلے ایک بات دونوں صورتوں کے حساب سے میں بتا دوں کہ یہ بالکل انیشیل سٹیج کی صورتیں ہیں. یعنی جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے کچھ عرصے بعد ہی یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں. اچھا عربس کے اندر ایک ان میں یہ دستور ہوتا ہے کہ جب کسی کو محبت سے پکارتے ہیں تو اس کی جو بھی حالت ہوتی ہے نا، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کے حساب سے اس کا لقب رکھ دیا جاتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مٹی پر دیکھا تھا، مٹی میں تھے وہ، لیٹے ہوئے تھے وہاں پر، تو انہیں کہا کہ یا ابا تراب، یعنی اے مٹی والے، محبت سے. اسی طرح ہم سب جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ ان کا اصلی نام تو نہیں تھا، لقب انہیں دیا گیا تھا کیونکہ بلیوں سے وہ بہت محبت کرتے تھے اور بلی کے ساتھ ان کو دیکھا تھا تو ان کا لقب ابو ہریرہ ہو گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کو اتنے پیار سے مخاطب کر رہے ہیں، یا ایھا المزمل، ایک کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، یا ایھا المدثر، ایک کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے. ٹھیک ہے. تو یہ دو صورتیں ہیں، بالکل آس پاس کی صورتیں ہیں. اچھا اگر دیکھا جائے تو دونوں لفظ ایک ہی آئیڈیا سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو لپیٹ لینا. لیکن مزمل کا جو زیادہ کانٹیکسٹ دیکھا جائے تو وہ پوری طرح سے عبادت اور نیند کے بارے میں ہے، جبکہ مدثر کا زیادہ تعلق اپنے آپ کو کسی کام کے لیے تیار کرنا، اس کو اٹھنے سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لٹرل وے میں اگر دیکھا جائے. اچھا یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ایک کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ان کو پیار سے اس نام سے بلایا بھی جاتا ہے نا. قم اللیل الا قلیلا، قم قیام کرنے سے نا، کھڑا ہو جانا. تو آپ قیام کیجئے کب؟ رات میں. الا قلیلا، مگر تھوڑے حصے میں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے کہا کہ یہ شروع کی صورتیں ہیں، مکی سورہ ہے، اس وقت ابھی جو نماز ہے وہ فرض نہیں، جو 5 نمازیں ہیں وہ نہیں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کا قیام فرض کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں کہا گیا کہ تھوڑے حصے کے لیے آپ قیام کریں. نصفہ، اس کا نصف،
अविन कुस मिन्हु क़लीला, या थोड़ा कम कर लें, या तो आधी रात का कयाम करें या उससे थोड़ा कर लें, औ ज़िद अलई, या फिर उससे थोड़ा ज्यादा कर लें। यानी आपने कयाम करना है आधी रात, आधी से थोड़ा ज्यादा, आधी से थोड़ा कम, लेकिन आपने कयाम करना है। और करना क्या है कयाम में? वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ना है। ठीक है, तो ठहर ठहर कर पढ़ने से क्या मुराद है कि कुरान को समझ के अच्छे तरीके से उसकी तजवीद, उसको प्रॉपरली उसको अदा करना है। हम क्या करते हैं, हम किस तरह से पढ़ते हैं अपना कुरान, ये हम खुद देख लें। ठीक है, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, हम अनक़रीब आप पर एक भारी बात डालने वाले हैं। क़ौलन सक़ीला, तो कौन सी है भारी बात? तबलीग की। ठीक है, ये जो अल्लाह की जो वहदानियत है, अल्लाह की जो रुबूबियत है, वो लोगों को बताना, अल्लाह के अहकाम बताना, इस दीन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करवाना, इंट्रोड्यूस करवाना, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा काम है। यकीनन रात का जागना बहुत ज्यादा सख्त है नफ्स के लिए, हम सब जानते हैं रात का जागना, रात की इबादत बहुत ज्यादा मुश्किल है, और ज्यादा दुरुस्त है अल्फाज के तलफ़ुज़ में। रात के वक्त की जो इबादत है वो बहुत ज्यादा मौसर भी होती है, वो बहुत ही सुकून और इत्मीनान का वक्त होता है। इन्ना लका फिन्नहारि सबहन तवीला, यकीनन दिन के औकात में तो आपके लिए बड़ी मसरूफियात हैं, क्योंकि दिन का वक्त तो आपको लोगों को आपने दावत देना है, अजियतें सहना है, बड़ी मशक्कत आपको उठानी है। तो रात का वक्त आपने क्या करना है? इबादत करना है। वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, और आप अपने रब के नाम का जिक्र किया करें और हर तरफ से कट कर बस उसी के होकर हो जाएं। आज क्या होता है, अच्छा मैंने हिजाब कर लिया, मैं बिल्कुल नमाज की पाबंद हो गई, मैं ये शॉपिंग, ये गैदरिंग्स पसंद नहीं करती, लोग क्या करते हैं? कट ऑफ कर दो इसको, ये हमारे साथ बैठने लायक नहीं रही, ये सोसाइटी में बैठने के लायक ही नहीं है, इसको तो बिल्कुल इसका बॉयकॉट करो। और फिर क्या होता है? हम बड़े परेशान हो जाते हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मेरे बहुत अच्छे कजिन्स थी, मेरे बहुत अच्छे रिलेटिव्स थे, सबने मुझसे बॉयकॉट कर लिया, मुझसे बात ही नहीं करते। मैं अगर फोन पे कोई बात करती हूँ तो बोलते अरे हटो भाई, तुम तो पता नहीं कौन सी बातें सुनाने लग जाओगी। एंड एट दैट टाइम वी फील कि यार पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही, ये लोग तो मुझसे बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि सबसे कट कर बस उसी के हो जाओ। एक है ना कुरान में एक जगह कि अल्लाह के रंग में रंग जाओ, बस अल्लाह के रंग में रंगना है हमें तो। रब्बुल मशरिक वल मगरिब, वही तो रब है मशरिक का और मगरिब का। ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, इल्ला हु, मगर वो। फत्तखिज़ वकीला, बस उसी को बना लीजिए अपना कारसाज, उसी को अपना कारसाज बना ले, देन आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़नी है। वस्बिर अला मा यक़ूलूना, वो जो भी कुछ कहते हैं उस पर सब्र कीजिए। ये मुशरिकीन मक्का आपके लिए जितने भी गलत अल्फाज निकालते हैं, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ सब्र करना है, क्योंकि मक्की सूरतों में क़िताल का हुक्म नहीं था, जवाब देने का हुक्म नहीं था, आपने सिर्फ सब्र करना है। वहजुरहुम हजरन जमीला, और छोड़ दीजिए बड़ी खूबसूरती के साथ जो कर रहे हैं वो, क्योंकि अल्लाह ताला है ना देखने के लिए। वज़न्नी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन निअमति वमहिलहुम क़लीला, इन झुटलाने वाले खुशहाल लोगों से निपटने का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, जरा इन्हें इस हालत में तो मैं रहने दूं। ये जो बड़े खुश हो रहे हैं, अपने आप को सरदार समझ रहे हैं, लेट इट बी, उन्हें रहने दीजिए अपने हाल पर। इन्न लदैना अंकालन व जहीमा, हमारे पास उनके लिए भारी बेड़ियां हैं, भड़कती हुई आग है, और वो खाना है जो हलक में अटक जाएगा, उनके लिए दर्दनाक अजाब है, जिस दिन कि जमीन और पहाड़ लरजने लगेंगे, और पहाड़ रेत के बिखरे हुए जैसे टीला बिखर जाता है ऐसे हो जाएंगे। कयामत का मंजर बहुत भयानक, कुछ नहीं मालूम कि उस दिन क्या होगा, कुछ हम समझ भी नहीं सकते। ए लोगों, हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेज दिया तुम पर गवाह बनाकर, जैसे कि हमने भेजा था फिरौन की तरफ एक रसूल। ये रसूल गवाही देगा कि मैंने तो अपना काम कर दिया। लोग कहते हैं ना, हम इस तरह की बातें सुनते नहीं हैं, हम ये बयान वगैरह नहीं सुनते, हम मजालिस में नहीं जाते, और अल्लाह की बातें हम सुनते नहीं है। क्यों?
جتنا سنیں گے اتنا عمل کرنا ہوگا، عمل نہیں کریں گے تو پھر گناہگار ہو جائیں گے. بھائی یہ کون سا کانسیپٹ ہے آپ کا؟ بھائی اللہ کے رسول تو ساری چیزیں بتا کر چلے گئے، اب یہ تو ایکسکیوز آپ کا بنتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے رسول بھیجا تھا کس کی طرف؟ فرعون کی طرف. فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، تو فرعون نے کیا کیا؟ نافرمانی کی، رسول کی بات نہیں مانی. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو آپ پکڑا بڑے وبال نے فرعون کو. اب یہ فرعونیت کون کرتا ہے آج کے زمانے میں؟ ہر وہ انسان جو سرکش ہے، جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اور اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچ جاؤ گے اس دن سے؟ یجعل، جس دن ہو جائیں گے، ولدان، جس دن کر دے گا ولدان بچوں کو، شیبا بوڑھا، یعنی وہ کیفیت، وہ انٹینسٹی قیامت کی ہوگی کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے اس کی ہیبت سے. آسمان اس سے پھٹ پڑنے والا ہے. کان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. کبھی سوچتے ہیں ہم کہ کیا وہ انٹینسٹی ہوگی جب قیامت آئے گی، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریت کی طرح بالکل بکھر جائیں گے، روئی کی طرح اڑ جائیں گے. سنتے ہیں نا اثر کتنا کرتا ہے؟ سوال کیا اثر کتنا کیا؟ اور یہ سوال میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے. ابھی کلاس اوور ہوگی، واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو؟ کچن میں جائیں گے، افطاری تیار کریں گے. ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ آسمان پھٹنے والا ہے، ذہن میں بھی نہیں آئے گا یہ پہاڑ، یہ جو ہم افطاری کر رہے ہیں، یہ جو ہم اتنی لذتیں کھا رہے ہیں، یہ سب کہاں جائیں گی؟ سوچا؟ غور و فکر کی؟ نہیں کی نا، کیونکہ ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں. ان هذه تذکرہ، یہ تو ایک تذکرہ ہے، ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. اللہ نے تو تمہیں راستہ دکھا دیا، ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ تم کتنا اس بات کو مانتے ہو. یہاں پر اب جو دوسرا رکوع ہے وہ ایک آیت پر مشتمل ہے، آیت نمبر 20، جو اس کی آخری آیت ہے، ایک ہی آیت ہے. اچھا، اس کے بارے میں اختلاف ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ 1 سال بعد نازل ہوئی پہلے رکوع سے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مدنی ہے. لیکن اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہاں یہ مدنی ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں قتال کا حکم ہے، اس میں 5 نمازوں کا حکم ہے، اس میں زکوٰۃ کا حکم ہے، اور یہ سارے حکم کب آئے تھے؟ یہ سارے احکامات آئے تھے مدینہ میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی نصف رات، اور کبھی 1/3 رات. ہم نے پڑھا نا پہلے کی جو آیات تھی اس میں کہ آپ نے قیام کرنا ہے، کبھی پوری، کبھی آدھی رات، کبھی اس سے زیادہ، کبھی اس سے کم. تو یہاں پہ وہ وہی بات کی ہے. اب یہ مدینہ میں، اگر ہم اس بات کو لے کے چلیں کہ مدینہ میں نازل ہوئی، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کے اوپر جو میں نے فرض کیا تھا کہ آپ نے قیام کرنا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ، ان میں سے بھی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، یعنی صحابہ بھی آپ کے ساتھ اس فرض کو نبھاتے ہیں. اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ کرتا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ رات کتنی ہے، دن کتنا ہے، پورا انداز اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو اللہ نے بتا دی یہ بات، اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی کہ تم قرآن سے جتنا بآسانی پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. کیا مطلب ہوا؟ کہ اب وہ مختصر کر دیا گیا وقت تہجد کے لیے. اچھا، تہجد ہم لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ کہ تہجد ہے، تہجد پڑھنا ہے ایک نماز کی طرح، ہے نا؟ کھڑے ہوئے نماز پڑھی، رکوع کیا، سجدہ کیا، ہو گیا، یہ ہماری تہجد ہوتی ہے. لیکن تہجد کا مطلب کیا ہے؟ قیام اللیل. قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، لیل کہتے ہیں رات کو، یعنی رات کا کھڑا ہونا. اب کھڑے ہو کر کیا کریں گے آپ نے 1 سورہ پڑھ لی، 2 سورہ پڑھ لی، ٹھیک ہے، آپ نے علم ترا پڑھ لی، آپ نے انا اعطینہ پڑھ لی، تو کیا وہ قیام ہو جائے گا؟ یہاں پہ قیام کی بات ہو رہی ہے، لمبی ٹائم تک کھڑے ہونا. تہجد بھی ایسی نہیں کہ 5 منٹ میں ہو گئی. قیام لمبے ٹائم تک کھڑے ہونا، بڑی بڑی صورتیں پڑھنا، انہیں یاد کرنا. بڑا مشکل کام لگتا ہے نا ہمیں تو سن کر بھی، لیکن قیام وہی ہوتا ہے اصلی. ٹھیک ہے، تو اب جتنا آپ قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا کریں. اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں کچھ لوگ مریض ہوں گے، بعض دوسرے زمین میں سفر کر رہے ہوں گے، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوں گے، اور کچھ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے. یعنی دن کے وقت میں یہ سارے کام
کر رہے ہوں گے. اب جو قتال ہے وہ مکہ میں فرض نہیں ہوا تھا، قتال کا حکم نہیں آیا تھا. تو اب اللہ نے کہا کہ بھائی کچھ لوگ اللہ کے راستے میں سفر کر رہے ہوں گے، کچھ قتال کر رہے ہوں گے، چنانچہ جس قدر تمہارے لیے آسان ہو اس میں سے پڑھ لیا کرو. اب رات کو پوری رات تمہارے لیے جاگنا پاسبل نہیں ہے کیونکہ صحابہ بھی تھے ساتھ میں، تو جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اچھا، جہاں پر بھی نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو آتا ہے وہاں پہ 5 وقت کی نماز ہی کنسیڈر کی جاتی ہے، واللہ عالم. تو نماز پڑھنا یعنی اب 5 وقت کی نماز فرض تو ہو گئی ہے، تو رات بھر کا قیام اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ہاں قیام کرنا ہے لیکن وہ تہجد کی پابندی ہو گئی اب اس میں، ٹھیک ہے. زکوٰۃ ادا کرنا ہے اور اللہ کو قرض حسنہ دو. قرض حسنہ بہت بار ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے، ٹھیک ہے. تو اللہ کو قرض حسنہ دو، اور جو بھلائی بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے اسے موجود پاؤ گے اللہ کے پاس، بہتر اور اجر میں بڑھ کر. ہم نے جو بھی نیکی کی نا وہ اللہ کے پاس نہ جانے کن خزانوں میں ہمارے لیے موجود ہوگی. ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ اتنا بڑا نیکیوں کا انبار ہمارے لیے کیوں؟ اللہ کہیں گے یاد کرو فلاں دن تم نے وہ کام کیا تھا. ہم کہیں گے کہ یار وہ تو بڑا چھوٹا سا ایک نیکی تھی، ایک بہت چھوٹی سی، ایک غریب راستے میں تھا، پریشان حال تھا، بھوکا تھا، ہمارے پاس ایک کھانے کا پیکٹ تھا، ہم نے اس کو دے دیا کہ بھائی یہ کھا لے گا، چلو میں تو دوسرا خرید لوں گی. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کے پاس وہ ہماری نیکی کتنی بڑی ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے. تو اللہ کے پاس بہتر اور بڑھ اجر میں بڑھ کرے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو. اور اللہ سے یقینا اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحمت فرمانے والا ہے. تو سورہ مزمل کیا کیا حاصل کیا ہم نے اس سورہ سے؟ ہم نے سورہ سے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرنا ہے اور اپنا زیادہ وقت رات کی عبادت میں گزارنا ہے، اور دنیا سے ہٹ کر صرف اللہ کے ہو کر رہ جانا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں خیر ہم نے سیکھی. اچھا، ہر سورہ کو پڑھنے کے بعد اس سے کچھ سیکھنا ضروری ہے، نہیں تو یہ مقصد جو ہے نا یہ پورا نہیں ہوتا. اور دورہ قرآن ہوتا کیا ہے؟ دورہ قرآن ہوتا ہے کہ پورا قرآن کو مختصر انداز میں سمجھنا. تفسیر is something different from دورہ قرآن. کیسے؟ تفسیر میں ہم پوری ڈیٹیل میں جاتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ایک آیت کے اوپر ہم 1 گھنٹہ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن دورہ قرآن میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہت کم وقت میں ہم پورے قرآن کو سمجھیں، یہی اس کا ایسنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس ایسنس میں کیا ہے، ہم کیا حاصل کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے امپورٹنس رکھتا ہے. کہ میں نے سورہ مزمل پڑھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کیا حکم دیا اور وہ مجھ پر کیسے اپلائی کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہماری سورہ مدثر ہے، اس میں بھی دیکھیں دال پہ تشدید ہے اور تا پہ بھی تشدید ہے. الحمدللہ ہمارے سارے بچے تجوید پڑھتے ہیں، تو اب ان کی تجوید اتنی تو ہو جانا چاہیے کہ وہ تا اور دال پہ تشدید یہ ساری چیزوں کو سمجھ سکیں. جیسے مزمل ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہاں پر کیا ہے، مدثر، یہ دثار سے ہے جس کا مطلب کمبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کمبل کو اوڑھنے والے. تو یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر، ایک کمبل لپٹ کر لیٹنے والے، وہی میننگ ہے. اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ دعوت اللہ ہے، مکی سورہ ہے، 56 آیات ہیں، 2 رکوع پر یہ مشتمل ہے. یہاں پر ایک داعی کا کیا کردار ہونا چاہیے وہ بتایا گیا ہے. اور یہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے رک گیا تھا. اب رسول اللہ یہ سوچتے تھے کہ وحی تو آ ہی نہیں رہی، بڑے آپ غمگین ہوتے، پریشان ہوتے کہ وحی کیوں نہیں آ رہی. اسی وجہ سے جب آپ کچھ احادیث میں دیکھیں گے تو اس سورہ کو پہلی وحی کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ کچھ وقت کے لیے وحی کا جو نزول تھا وہ بند ہو گیا. اب آپ بڑے پریشان تھے. ایک دن آپ جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ آسمان کی طرف سے کوئی آواز آ رہی ہے، اور آپ نے جب اوپر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا. 2 بار جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آئے تھے، ایک وقت یہ تھا. آپ ڈر گئے کیونکہ ایک فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنا ایک انسان کے لیے بڑا ہی ان کے لیے وہ ان کو ایک خوف ہوا، ڈرے وہ، اور وہ گھر گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دیجیے، ٹھیک ہے. اپنی بیوی سے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا آپ مجھے کمبل اڑا دیجیے. تو جب وہ کمبل اوڑھ کر لیٹے تو ان کے پاس یہ وحی آئی
کہ یا ایھا المدثر، ایک کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے. کیا کہا پھر اللہ نے؟ قم فانذر، اٹھیے لوگوں کو خبردار کیجیے. سورہ مزمل میں کیا کہا تھا؟ اٹھ کے نماز پڑھیے، قیام کیجیے رات کا. لیکن یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اٹھیے اور کیا کیجیے؟ لوگوں کو ڈرائیے. کس چیز سے ڈرائیے؟ آخرت سے ڈرائیے. اللہ کے احکام نہیں مانیں گے تو آپ کے اوپر کیا پریشانیاں آئیں گی، اس سے ڈرائیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. فَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھنے کا اہتمام کیجیے. ایک جو جو دین کا داعی ہوتا ہے، اس کا جو ایکسٹرنل اپیرنس ہوتا ہے نا، وہ بھی طہارت بھرا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا حکم جو آپ کے لیے آیا کہ لوگوں کو ڈرائیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے. صرف کپڑے ہی پاک نہیں رکھنا، اپنا اندرونی، اپنا باہری، اپنا باطنی، ظاہری، ہر طرح کی گندگی سے آپ نے پاک ہو جانا ہے. تو ایک دین کے داعی کو کس طرح سے ہونا چاہیے؟ اس کا دل بھی صاف ہونا چاہیے، اس کے کپڑے بھی صاف ہونا چاہیے، ہر طرح سے وہ ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے. اور زیادہ لینے کے لیے کسی پر احسان نہ کیجیے. کیا مطلب ہوا زیادہ لینے کے لیے کسی پر احسان نہ کیجیے؟ بھئی ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، ہم اتنا وقت آپ کے لیے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ آپ کلاس میں بھی نہیں آ سکتے، بڑے پریشان ہیں ہم. یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے کسی دین کے داعی کا؟ احسان کر رہے ہیں کیا ہم آپ کے اوپر؟ ہرگز نہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو سمجھائیں، آپ کا کام ہے آپ اسے آگے جا کے سمجھائیں. ہمارا کام ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں، آپ کا کام ہے آپ اس پہ عمل کریں. میں آپ سے یہ تو توقع نہیں رکھوں گی نا کہ ان ریٹرن آپ مجھے کچھ دیں، نہ آپ نے کوئی توقع رکھنی. میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے اس کام کے لیے چنا. آپ اس بات کو سن رہے ہیں اور آگے بھی پہنچا رہے ہوں گے، مجھے پوری امید ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ نے احسان نہیں جتانا کہ ان ریٹرن آپ نے مجھے کچھ دینا ہے، آپ نے اپنا گریٹیٹیوڈ شو کرنا ہے. نہیں، میرا تو صرف کام ہے آپ کو بتا دینا جو میں کر رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کام پہ مرتے دم تک، یعنی جب آخری سانس ہم لیں تو ہمارا یہی کام ہو کہ ہم بس آپ کو سکھا رہے ہوں. ٹھیک ہے؟ اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے. کوئی کچھ بھی کہتا رہے، آپ نے صبر کرنا ہے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا. اب جب قیامت کا منظر ہوگا تو وہ کیا ہی منظر ہوگا. سور کیا ہوتا ہے؟ ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ سور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں کس طرح سے سکون میں رہوں جب مجھے معلوم ہے کہ جو سور کا فرشتہ ہے وہ اپنے منہ میں سور کو بالکل وہاں اس منہ میں لگائے ہوئے کھڑا ہے، اپنی پیشانی جھکائے ہوئے، اور بس انتظار میں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ اسے حکم دے اور وہ سور میں پھونکے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کیا کریں، اب ہم کیا کہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا کرو حسبنا اللہ ونعم الوکیل توکلنا علی اللہ ربنا. ٹھیک ہے؟ تو وہ دن بہت سخت دن ہوگا، کافروں پر وہ ہلکا نہیں ہوگا. آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دیں؟ اس کی 2-3 آیت اور پڑھتے ہیں پھر میں بتاتی ہوں. ٹھیک ہے؟ اور اسے میں نے بہت سا مال دیا، پھیلا ہوا، نگاہوں کے سامنے رہنے والے میں نے اسے بیٹے دیے، اور اسے ہر قسم کا سامان دیا، خوب اچھی طرح سے تیار کر دیا. پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اسے اور بھی دوں. تو یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اولادیں دی، بہت سارا مال دیا، بہت سب کچھ دیا؟ یہ بات ہو رہی ہے ولید بن مغیرہ کی. ٹھیک ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کے لیے الفاظ ہیں. وہ ایک بہت ذہین انسان تھا، وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، لیکن وہی ان کی جو چودراہٹ تھی وہ کہیں ختم نہ ہو جائے. اگر اس دین کو مانیں گے تو اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوں گی. وہی بات کہ ہم بیان کیوں سنیں، ہم اس طرح کی باتیں کیوں سنیں، ہے نا؟ نہیں تو عمل کرنا ہوگا. سیم وہ لوگ سمجھ تو گئے تھے لیکن اس بات کو مانتے نہیں تھے. کمپٹیشن میں تھا دوسرا قبیلہ، کیسے مان لیں ان کی بات کو، کیسے کمپرومائز کر لیں.
اب یہ ہوا کہ ایک مجلس ہوئی جس میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ جو ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ تو رسول اللہ نہیں کہا کرتے تھے، کہ ان کو کس نام سے پکارا جائے، کیا یہ کاہن ہیں، کیا یہ شاعر ہیں، کیا یہ جادوگر ہیں، آخر یہ ہے کیا؟ تو ولید بن مغیرہ بات کرنے گئے رسول اللہ سے، ان سے بات کی، اور اس بات سے وہ پوری طرح متاثر ہو گیا ولید بن مغیرہ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہی بات مان تو سکتا نہیں تھا۔ اب وہ آیا، اب لوگوں نے کہا کہ کیا کہتے ہو کہ یہ شاعر ہے؟ تو کہا کہ نہیں نہیں، یہ کوئی شاعر کا کلام تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، کیا کاہن ہے؟ نہیں نہیں، یہ تو کاہن بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑی دو ٹوک بات کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا ارے تمہارے اوپر تو ان کا جادو چل گیا، تم تو انہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا ہاں یہ جادوگر ہے، ان کی تو ایسی باتیں ہیں، یہ جادو ہی ہے جو پچھلے زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، صرف جادو ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو انسان کا گڑھا ہوا کلام ہے۔ حالانکہ ولید بن مغیرہ یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ جو آیات ہیں اسی کے لیے نازل ہوئی کہ میں نے اسے بہت سا مال دیا پھیلا ہوا، نگاہوں کے سامنے رہنے والے بیٹے دیے، میں نے اس کے لیے ہر قسم کا سامان خوب اچھی طرح سے تیار کیا، پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اسے اور بھی دوں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ تو ہماری آیات کا مخالف ہو گیا ہے، دشمن بن گیا ہے، میں اسے ان قریب ایک سخت چڑھائی چڑھواؤں گا۔ اور یہاں پہ اب آیت نمبر 18 میں یہاں پر جو جس انداز میں وہ آیا محفل میں اور اس نے باتیں کی، وہ بھی یہاں پہ کوٹ کی گئی ہے۔ انہ فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا، فقدر، اور اس نے اندازہ کیا، یعنی وہ ساری باتوں کا اندازہ کیا، وہ حق کو حق سمجھ گیا تھا، لیکن کس طرح سے بات کو پیش کرے وہ سارے کیلکولیشنز وہ اپنے دماغ میں لگا رہا تھا۔ فقتل کیف قدر، تو وہ مارا جائے گا کس طرح کا اس نے اندازہ کیا۔ ثم قتل، پھر وہ مارا جائے گا، کیف قدر، کس طرح کا اس نے ارادہ کیا۔ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، یعنی غور کیا، اب اس نے دیکھا۔ ثم عبس و بصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی، منہ بسورا۔ ثم ادبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا۔ فقال، اب اتنا سارا اس نے اپنی ایک کنڈیشن بنائی، ٹھیک ہے، اس کا فزیکل اپیرنس شو کیا گیا، اس کا جو باڈی لینگویج تھا وہ شو کیا گیا۔ فقال، پھر اس نے کہا ان هذا الا سحر یؤثر، یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ان هذا الا قول البشر، یہ کچھ نہیں، یہ تو انسان کا قول ہے، قول البشر، بشر کا قول ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں ان قریب اسے ڈالوں گا سقرہ میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی ساری باتوں پہ سیسلیہ سقرہ، میں ان قریب اسے ڈالوں گا سقرہ میں۔ وما ادراک ما سقر، تم کیا جانو کہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، وہ نہ باقی رہے گی نہ چھوڑے گی۔ سقر کیا ہے؟ جہنم، وہ باقی نہیں رہنے دے گی اور نہ ہی وہ چھوڑے گی، انسان کی کھال کو جھلسا ڈالے گی۔ یہ جو جہنم ہے یہ انسان کی کھال کو جھلسا دے گی۔ اور اس کے بارے میں، سقر کے بارے میں کہا گیا اس پر 19 داروغہ مقرر ہیں۔ اب یہ 19 کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت آیت نمبر 31 میں کرتے ہیں کہ ہم نے مقرر کر دیے جہنم کے داروغہ مگر فرشتے، اور ہم نے نہیں ٹھہرائی ان کی یہ تعداد مگر کافروں کی آزمائش کے لیے۔ اب سن کے لگا نا، حیران ہو جاتا ہے انسان کی 19 کیوں؟ اور یہ بات جب مشرکین مکہ نے سنی تو انہوں نے مذاق اڑایا، ٹھیک ہے، بڑی عجیب بیہودہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ اچھا اتنی بڑی جہنم اور صرف 19 داروغہ، ان سے تو ہم اکیلے ہی نبٹ لیں گے، ہم تو ان کو ایسا مزہ چکھائیں گے، معاذ اللہ، اس طرح کی کئی باتیں انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تعداد ہے یہ ہم نے اس لیے ٹھہرائی ہے تاکہ ہم کافروں کی آزمائش کر لیں، تاکہ جنہیں کتاب دی گئی تھی انہیں یقین آ جائے۔ کتاب والے کون تھے؟ جو یہود تھے، نصارہ تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کی ہر بات سچ ہوتی ہے اور نبی اپنی بات کو کہنے سے گھبراتا نہیں ہے، تاکہ ان کو یقین ہو جائے، اور جو اہل ایمان ہے وہ ایمان میں بڑھ جائیں۔ اب جیسے آپ کا اور میرا الحمدللہ ایمان ہے، اور ہم نے پڑھا کہ 19 داروغہ ہیں سقرہ پہ موجود،
تو ہمارا ایمان الحمدللہ ہم مان لیں گے کہ ہاں بھائی 19 ہے، وہاں پہ جو فرشتے ہیں وہ مقرر ہیں، کیوں ہے، کیا ہے 19 کیسے ہیں، کیا ڈیوٹیز ہیں، ہم ان سب ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور کفار بھی کہ بھلا اس سے اللہ کی کیا مراد ہے، اس طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ان باتوں سے انسان گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کے سوائے اس کے، اللہ کے کیا لشکر ہیں، وہ 19 کا کیا مطلب ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور ہمیں اس پہ الجھنا بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس سے، ہے نا۔ اور یہ آیات صرف انسانوں کی یاد دہانی کے لیے ہے، نصیحت کے لیے ہے کہ بھائی نصیحت اخذ کر لو۔ کلا والقمر، کیوں نہیں، قسم ہے چاند کی، واللیل اذا ادبر، قسم ہے رات کی جب وہ پیٹھ موڑے، والصبح اذا اسفر، قسم ہے صبح کی جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ اتنی سارے قسموں کو کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، انہا لإحدى الکبر، یہ دوزخ بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، یا پھر رسول اللہ کی بعثت یہ بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، کیونکہ یہاں پہ انہا آیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چاند، سورج، یہ دن اور رات جن کو تم دیکھتے ہو تو یہ بھی تو اللہ کی قدرت ہے، یہ بھی تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ دوزخ، یہ آخرت، یہ سارا مرحلہ جو قیامت کا ہوگا یہ بھی انہی بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، خبردار کرنے کے لیے انسانوں کو۔ لمن شاء منکم، اور جو کوئی بھی تم میں سے چاہے، ان یتقدم او یتأخر، یا تو وہ آگے بڑھ جائے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ پیچھے رہ جائے۔ یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان آیات کو سننے کے بعد آپ نے آگے بڑھنا ہے یا پھر پیچھے رہ جانا ہے۔ ہر جان رہن ہے اس کے عوض جو کچھ اس نے کمایا، ہر انسان کی اپنی دنیا کی جو زندگی ہے جو کچھ اس نے کمایا، قیامت کے دن وہ سب کچھ اس کو وصول ہو جائے گا، اس کی جان رہن رکھی ہوئی ہے جو کچھ اس نے کمایا اس کے بدلے میں۔ الا اصحاب الیمین، اصحاب الیمین کون ہے؟ جنہیں ان کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے۔ اللہ سے دعا کریں یہاں پر سب لوگ مل کر کے، اللہ تعالی ہمارے اعمال نامے ہمارے داہنے ہاتھ میں ہی دیجئے گا، ٹھیک ہے۔ آج روزہ 20واں روزہ ہے اور اللہ تعالیٰ آخری عشرہ ہمارا شروع ہونے والا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اعمال نامہ ہمارے داہنے ہاتھ میں ہی دیجئے گا۔ وہ جنتوں میں ہوں گے، وہ پوچھتے ہوں گے، کیا پوچھیں گے جنت میں؟ عن المجرمین، مجرمین کے بارے میں سوال کریں گے۔ ما سلککم فی سقر، کیا وجہ تھی جو تم سقر میں ڈالے گئے، جہنم میں ڈالے گئے، کیا ریزن تھا؟ قالو، وہ کہیں گے، اب دیکھیں کیا ریزن ہے جہنم کے میں ڈالنے کے۔ لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور ہم کٹ حجتیاں کرنے والوں کے ساتھ تھے، بیہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ فحش باتیں کیا کرتے تھے۔ وہی بات، اپنے آپ کو الگ کر لو، اپنے آپ کو جدا کر لو، اپنے آپ کو ہٹا لو۔ اچھا میری کزن کی شادی ہے، وہاں پہ سب ڈانس کریں گے، all cousins will be there together dancing، پارٹی ہوگی اور بہت انجوائے کریں گے، نہیں میں نہیں جاؤں گی وہاں پہ۔ کیوں؟ رشتہ نہیں ختم کرنا، ہاں میں پہلے جا کے ان کا جو بھی ہے ان کو مبارکباد دینا، جو کرنا ہے وہ کر کے آ جاؤں گی، لیکن اس پارٹی میں شامل نہیں ہوں گی۔ ادروائز میں کیا کہوں گی؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کیا میں یہ کہنا چاہتی ہوں؟ نہیں نا، تو مجھے ان سے الگ ہٹ جانا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم نکذب بیوم الدین، یوم الدین کو جھٹلانے والے تھے۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ تو اب ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوگی شفاعت کرنے والوں کی کوئی شفاعت، کوئی کتنی بھی شفاعت کرے، دنیا میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر دے، اگر کوئی ایمان پہ نہیں گیا تو کیا اس کی مغفرت کی دعائیں قبول ہوں گی؟ ایمان، مغفرت کی دعائیں کرنے کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس قرآن سے اعراض کرتے ہیں، اس قرآن کے اندر ساری چیزیں تو بتا دی گئی ہیں بھائی، اب کیوں نہیں مانتے اس بات کو؟ گویا وہ بدکے ہوئے جنگلی گدھے ہیں۔ اب دیکھیں
جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا، اس کلام کو نہیں مانتا، اس کے لیے حمار ہوتا ہے نا گدھا، اس کا جو پلورل ہوتا ہے حمر یہاں پہ استعمال کیا، بدکے ہوئے بھاگے ہوئے گدھے ہیں. فرت من قسورا، جو شیر سے ڈر کر بھاگتے ہیں. جب شیر سے ڈر کے کوئی جانور بھاگتا ہے، اور جانور بھی کون سا یہاں پہ استعمال کیا، گدھا. اس طرح سے وہ انسان جو قرآن کو نہیں سنتا وہ ایسے بھاگتا ہے، نہیں بھائی ہم نے تو کچھ نہیں سننا، ہمارے تو آبا و اجداد جو کرتے آئے ہم تو وہی کریں گے. ٹھیک ہے. بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو پکڑا دیے جائیں کھلے صحیفے. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اچھا تم اللہ کے نبی ہو، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے خط لے کر آ جاؤ، ایسے کوئی خطوط لے کر آ جاؤ جس میں لکھا ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو صحیفے دے دو کھلے ہوئے. کلا بل لا یخافون الآخرہ، نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، صحیفے نہیں چاہیے انہیں، بلکہ وہ آخرت کے منکر ہیں، وہ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں. کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، اب جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے. اور یہ سبق حاصل نہیں کریں گے الا یہ کہ اللہ ایسا چاہے، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے، اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ اس سے ڈرا جائے، وہ اس کا اہل ہے کہ ڈرنے والوں کو معاف فرما دے. اللہ سے ڈرے اور وہ اس بات کا اہل ہے، اہل المغفرہ، کہ وہ مغفرت فرما دے. پھر وہی بات، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کیجئے جو ہر لمحہ آپ سے ڈرنے والے ہوں، ہم تقوی والے ہوں، ہر لمحہ ہمارے ذہن میں یہ چیز ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. سورہ قیامہ مکی سورہ ہے، نبوت کے ابتدائی دور کی سورہ ہے، یہ بھی 40 آیات 2 رکوع پر مشتمل ہے. اور یہاں پہ دیکھیں جو لفظ میں پڑھ لیتی ہوں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، لا یعنی نہیں. اب یہاں پہ ایک ایکسکلیمیشن مارک لگا دیں، لا یعنی نہیں، پھر اس کے بعد اللہ فرمائے اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بیوم القیامہ، قیامت کی. ٹھیک ہے، جیسے کوئی بات ہو رہی ہو اور اس پہ کہا گیا نہیں نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. ہم جانتے ہیں 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ. مطمئنہ جو نیکی کی طرف بلائے، لوامہ جو غلط کرنے کے بعد ندامت کرے، توبہ استغفار کرے، اور امارہ جو صرف برائی کی طرف بلائے. یہاں پہ کس کی قسم کھائی گئی ہے؟ نفس لوامہ کی، یعنی جو اپنے اوپر ملامت کرے. ایحسب الانسان، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، الن نجمع عظاما، کہ ہم ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے. بلا کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو پوری طرح قادر ہیں اس پر بھی کہ ہم اس کو ایک ایک پور کو درست کر دیں. یہ جو ہاتھ کی انگلیوں کے پور ہے نا، یہ تک اللہ تعالیٰ درست کر دیں گے، ہڈیوں کی تو کیا بات ہے. بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ فسق اور فجور میں آگے ہی بڑھتا چلا جائے، وہ ان سب باتوں کو سننا نہیں چاہتا. وہ پوچھتا ہے ایان یوم القیامہ، قیامت کب آئے گی؟ مشرکین مکہ یہ سوال کیا کرتے تھے. اب کب آئے گی؟ بس جب نگاہیں چوندھیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے. اس دن انسان کہے گا کہاں ہے کوئی بھاگ جانے کی جگہ. کلا لوزرا، نہیں اب کوئی جگہ نہیں ہے بھاگنے کے لیے. اس روز تمہارے رب کے حضور جا کر تمہیں کھڑا ہونا ہے. جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہوگا. بلکہ انسان تو اپنے نفس کے احوال پر خود ہی بصیرت رکھتا ہے، وہ چاہے کتنے بھی بہانے پیش کر دے. تو قیامت کے دن کتنے بھی بہانے پیش کر دیے جائیں، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا ہے. آیت نمبر 16 میں فرمایا گیا. اچھا یہ ابتدائی سورہ ہے، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تو آپ تیز تیز پڑھنے کی کوشش کرتے تاکہ کچھ بھول نہ جاؤں، مجھ سے کچھ غلطی نہ ہو جائے، کچھ میرے ذہن سے نکل نہ جائے.
تو یہاں پہ بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان سے تیزی سے حرکت نہ کریں، اس کو جمع کرنا، اس کو پڑھا دینا یہ تو ہمارے ذمے ہے، پھر جب اسے پڑھوا دیں تو آپ اس کی قرأت کی پیروی کیجیے۔ اب آپ کو اس کی قرأت کی پیروی کرنا ہے، اس کو پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کو واضح کر دینا، یعنی جو قرآن کی جو آیات ہیں اس کا ایکسپلینیشن، اس کی تفسیر سب سے پہلے تو اللہ کی طرف سے ہی ہوئی ہے نا۔ اللہ نے کہا کہ اس کو واضح کر دینا ہمارا کام ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، بلکہ تحبون العاجلہ، انسان عاجلہ سے محبت کرتا ہے۔ عاجلہ کیا ہے؟ دنیا، جلدی ختم ہونا، جلدی جلدی چاہیے ہوتی ہے ہر چیز، انسان عاجلہ سے محبت کرتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو بھول جاتا ہے، دنیا میں اتنے انوالو ہو گئے ہو آخرت کو یاد ہی نہیں کرتے۔ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ کون سے چہرے ہوں گے تر و تازہ؟ جو اللہ کے احکام کو ماننے والے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس روز اترے ہوئے ہوں گے، ان کو یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جبکہ جان آ کر پھنس جاتی ہے ہنسلیوں میں۔ ہنسلی کیا ہوتی ہے؟ گردن کے پاس ایک ہڈی ہوتی ہے، اور جب انسان کی جان نکلتی ہے پیروں سے نکلتے نکلتے بالکل یہاں حلق میں آ جاتی ہے، تو وہ آخری مرحلہ جب جان آ کر پھنس جائے گی ہنسلیوں میں، اور کہا جائے گا وقیل من راق، ہے کوئی اب جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی دم درود کرنے والا، کوئی تعویذ ونڈے کرنے والا، یا تنزیہ انداز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی، بلاؤ اب کسی کو۔ اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب تو جدائی کا وقت آ گیا ہے، مرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے، پنڈلیوں کا دم نکل جاتا ہے، اس دن تو تیرے رب کی ہی طرف دھکیلے جانا ہے۔ بس اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز پڑھی۔ اب جس نے نہ تو تصدیق کی اللہ کی بات کی، ولا صلی، نہ اس نے نماز پڑھی، بلکہ اس نے جھٹلا دیا، اس نے پیٹھ موڑ لی، پھر چل دیا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا، یعنی اس نے کسی بات کا کو نہیں مانا اور اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چلا گیا۔ اولا لک فاولا، افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے، ثم اولا لک فاولا، پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ انسان کی اوقات بتا رہے ہیں یہاں پہ۔ کیا وہ حقیر پانی کی ایک بوند نہیں تھی جو رحم مادر میں ٹپکائی جاتی تھی؟ وہ ایک نطفہ نہیں تھا جو منی سے نکلا تھا اور وہ ٹپکا دیا گیا تھا؟ کیا ہے انسان کی اوقات؟ انسان اتنا اتراتا ہے، کس بات پہ اتراتا ہے؟ پھر وہ ایک علقہ بنا، پھر اس کو بنایا، اس کے اعضاء درست کر دیے گئے، پھر اسے اس کے زوجین بنائے گئے، الذکر والانثی، تو کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کون سی بڑی بات ہے؟ کس بات پہ انسان اتنا اتراتا ہے؟ سورہ انسان پہ چلتے ہیں اب۔ 31 آیات، 2 رکوع پر مشتمل ہے، اور یہ آخری کی تمام صورتیں جو ہیں موسٹلی سبھی مکی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بھی انسان کی جو حقیقی جو حیثیت ہے اس سے آگاہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر اس زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا؟ کیا تھا انسان؟ ایک گندی سی بوند؟ کچھ بھی تو نہیں تھا۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ملے جلے نطفے سے، اور ہم نے اس کو الٹتے پلٹتے رہے، پھر ہم نے اس کو بنا دیا سننے والا، دیکھنے والا۔ تم تھے کیا؟ اللہ تعالیٰ بار بار یہی بتا رہا ہے کہ تم کیا تھے، تم تو ایک بوند سے بنے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ پھر ہم نے اس کو راہ دکھا دی، اب چاہے تو وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا ہو۔ ہم نے تو رسول بھیج دیے، ہم نے تو قرآن بھیج دیا، ہم نے تو تورات بھی بھیجی، ہم نے تو انجیل بھی بھیجی، ہم نے ہر وقت کے لیے ایک کتاب بھیجی، ایک رسول بھیجا۔ اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ یقیناً کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے زنجیروں اور توق اور دہکتی ہوئی آگ۔ اب یہاں پر بڑا خوبصورت ایک ٹاپک
کہ جنت میں کیا ہوگا. جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تو بڑا ہی دل کو سکون ملتا ہے. ابھی جو اتنی ساری چیزیں پڑھی نا کہ نماز نہیں پڑھنے والا انسان، کسی کو ماننے نہیں والا انسان، اور کسی کو جو دینے والا، کسی مفلس کو دینے والا انسان، ٹھیک ہے، نہیں دیتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں نا، کیا ہوگا کیا نہیں. لیکن جب اس کے بدلے میں جب جنت ملے گی تو کیا ہوگا، اور جنت کا کو امیجن کرنا ہماری آنکھوں کے بالکل، مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ جنت کیسی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکوکار بندے ہوں گے، ان کو ایسی شراب کے جام نوش کیے جائیں گے جس میں کافور کی ملونی ہوگی، یعنی اس میں ایک ایسنس ہوگا کافور کا. اب آپ سوچیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ گفتگو کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ موجود ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور آپ کو شراب نوش کی جا رہی ہے جس میں کافور کا ایسنس ملا ہوا ہے. اور یہ ایک چشمہ ہے، ایسا نہیں ہم ڈریم کریں، ایک ڈریم لینڈ ہے ہماری جس کے اندر وہ ہے، ہم کرتے ہیں نا آئس کریم کی، ہم امیجن کرتے ہیں، چاکلیٹس امیجن کرتے ہیں. جسٹ امیجن ایک چشمہ ہے اور جس کے اندر سے شراب بہہ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کی مرضی، جہاں لے کر جانا چاہے اس کی پوری شاخ لے جائیں. اب آپ بیٹھے ہوئے، آپ نے کہا کون جائے گا وہاں تک، چشمے تک، چلیں بھائی یہ پوری کی پوری شاخ میں اٹھا کے لے جاؤں، وہ شاخ آپ کے پیچھے پیچھے چل دے گی. امیجن کر سکتے ہیں؟ ہماری امیجنیشن سے پرے ہے. ہم ایسے ویژولز دیکھتے ہیں، ایسے گرافکس بنائے جاتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن کیا وہ یہ جنت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اب وہ کون ہے جنہیں جنتیں دی جائیں گی؟ وہ نظر کو پورا کرتے ہیں. کوئی نظر مانتے ہیں نا کہ میرا یہ کام ہو جائے گا، میں ایسا کروں گا، یا اللہ سے کوئی عہد کرتے ہیں، اس کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ سے یہ ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ اور ان کا اس دن کیا ہے، جو اعمال ان کے حساب کتاب ان کا کیسا ہوگا، اور اس دن کا جو عذاب ہے وہ بہت بڑا اور پھیل جانے والا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلی کنڈیشن ہے کہ اللہ سے جو بھی وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں. دوسرا، اللہ سے ڈرتے ہیں. تیسرا ہے اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو. اور پھر اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. یعنی اگر میں آپ کو کھلا بھی رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہا ہوں، اور مجھے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے. آپ کے گریٹیٹیوڈز مجھے نہیں چاہیے بھائی کہ آپ کہو ہاں بھائی تم نے تو بہت اچھا کیا، تم نے میرے لیے یہ کام کیا. نہیں، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن کی جس کی اداسی بڑی ہولناک ہوگی. تو اللہ انہیں بچا لے گا اس دن کے شر سے، اور بخش دے گا انہیں تر و تازگی اور مسرت، اور بدلے میں دے گا انہیں ان کے صبر کے سبب جنت اور ریشم کا لباس. وہاں کے لباس ایسے ویسے نہیں ہوں گے بھائی، ریشم کے لباس ہوں گے جو پہنائے جائیں گے. اور اب پھر ایک آیت نمبر 13 بڑی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت امیجنیشن، ٹھیک ہے. ہم پرانے گھروں کو امیجن کرتے ہیں. پرانے گھر آپ نے سب نے دیکھے ہوں گے، بہت پرانے گھر ہوتے ہیں، بڑی بڑی حویلیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے تخت لگے ہوتے ہیں، اس پہ وائٹ کلر کی پوری لائننگز ہوتی ہیں، اور گاؤ تکیے رکھے ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت سے وہاں پہ منی پلانٹ ہوتا ہے. ایسے گھر سب نے تصور کیے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، ہے نا. اب تو جنت میں بھی ایک ایسا خوبصورت سا باغ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر تخت لگے ہوں گے. اب آپ امیجن کیجئے، میں تو کہتی ہوں سب سے کہ آنکھیں بند کر لیا کریں جب جنت کا تذکرہ آتا ہے تو، ٹھیک ہے. امیجن کیجئے ایک بڑا خوبصورت سا باغ ہے، اس میں بڑے خوبصورت سے تخت لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم تو کہتے ہیں چلے امیجن کر لیں کہ وائٹ کلر کے بڑے خوبصورت سے ہیں، معلوم نہیں اللہ واللہ عالم کیا کلر ہوگا، لیکن امیجن کر لیں وائٹ کلر کے بڑے بڑے سارے تخت لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ تکیے لگے ہوئے ہیں، اور بڑے مزے سے ٹیک لگا کے، ہاتھ لگا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور مزے کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. اور اس میں نہ تو دھوپ کی حدت ہوگی نہ ہی سردی ہوگی، بڑا خوبصورت سا موسم ہوگا. اور جنت کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے، جنت میں سائے کیے ہوئے ہوں گے. پہلی بات تو گرمی نہیں ہے، اس کے بعد بھی سائے ہوں گے، اور پھلوں کے خوشے نیچے جھکے ہوئے ہوں گے، لٹک رہے ہوں گے. امیجن کیجئے مجھے پھل کھانا ہے، میں کہیں گئی ہوں گارڈن میں اور میں نے دیکھا بہت اوپر ہے،
اب میں پتھر مار رہی ہوں، کیسے اتاروں، کیا کروں؟ لیکن وہاں تو پھل آپ کے پاس خود ہی جھک کر آ جائے گا کہ لو بھائی مجھے کھا لو۔ کیا خوبصورت وہ منظر، کیا خوبصورت وہ نظارہ، کیا ہی خوبصورت وہ جنت ہوگی۔ اور گردش میں ہوں گے ان پر خدام جنت، چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالوں کے ساتھ۔ ہماری بہت ایکسپینسو کراکری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں بہت ایکسپینسو ہے، کانچ کی ہے، ٹوٹ جائے گی، سنبھال کے رکھو، مہمان آئیں گے تب نکالنا۔ یہاں تو چاندی کے برتن، شیشے کے پیالوں میں شراب نوش کی جائے گی۔ اب امیجن کر سکتے ہیں، ہمارا ایک بہت ایکسپینسو ڈنر سیٹ ہوتا ہے جو ہم بڑی مشکل سے نکالتے ہیں، میڈ کو نہیں دیتے کہ وہ توڑ دے گی، اور وہاں پہ ہمیں چاندی کے برتن، شیشے کے پیالوں میں کھانا دیا جائے گا۔ ایسا شیشہ جو چاندی کا ہوگا، شیشہ بھی نارمل نہیں ہوگا، چاندی کا ہوگا، اور اسے ساقیان جنت نے بھرا ہوگا بھرپور اندازے کے مطابق، پراپر بھر کے دیا جائے گا۔ ان کو پلایا جائے گا اس میں ایسا جام جس میں سونٹ کی ملونی ہوگی، سونٹ کی اس کے اندر ایسنس ہوگی۔ ابھی پہلے تھا کافور کا، ابھی سوچیں الگ الگ طرح کی، الگ الگ ویرائٹیز، ہم پوچھتے ہیں نا کون کون سے فلیورز ہیں، سارے فلیورز ہمیں انشاءاللہ مل جائیں گے۔ اور ایک ایسا بھی چشمہ ہوگا جنت میں جس کا نام سلسبیلا ہوگا۔ اب سلسبیلا میں کیا ملے گا واللہ عالم، ٹھیک ہے۔ اس میں گردش میں رہیں گے ایسے لڑکے، ایسے خدام جنت جو ہمیشہ اسی عمر میں رہیں گے، ٹھیک ہے، نوجوان لڑکے بڑے خوبصورت سے، اور تم انہیں جب دیکھو گے تو ایسا محسوس کرو گے جیسے موتی ہو بکھرے ہوئے، موتی بکھر جاتے ہیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں نا، تو ایسے وہ خدام ہوں گے، ایسے آپ کے چاروں طرف، آپ کے، آج ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں نا کام کے لیے، لیکن اس وقت آپ کے لیے، آپ کی خدمت میں ہر وقت موجود ہوں گے۔ میں تو کہتی ہوں آنکھیں کھولے ہی نا، مجھے کھولنا پڑ رہا ہے دیکھنے کے لیے، لیکن میں تو آپ لوگوں سے کہتی ہوں بس آنکھیں بند کر کے امیجن کریں، آپ بیٹھے ہیں آرام سے، آپ کے آس پاس خدام ہیں اور آپ کی ہر فرمائش کو پورا کر رہے ہیں، آپ کو شراب نوش کی جا رہی ہے۔ کیا تو وہ منظر ہوگا، کیا تو وہ عالم ہوگا، کیا تو وہ خوبصورت جنت ہوگی، واللہ عالم۔ بس ایک یہاں پہ تو بہت چھوٹی سی بات بتا دی گئی ہے، تم جہاں بھی دیکھو گے وہیں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، وَمُلْكًا كَبِيرًا، بڑی بادشاہی دیکھو گے۔ کیا تو بادشاہ ہوں گے اس دنیا کے، کیا تو وہ مغل گئے ہوں گے، کیا تو وہ بڑے بڑے بادشاہ گئے ہوں گے جو ہماری وہاں پر ہماری خدمت ہوگی، ہمارے لیے وہاں پہ عیش و عشرت ہوگا۔ ان کے اوپر لباس ہوں گے باریک سبز ریشم کے، گاڑھے ریشم کے، یعنی لائننگ۔ ابھی ہم جاتے ہیں ڈیزائنر کے پاس، مجھے اوپر نا ایک دم نیٹ چاہیے، پتلا والا ریشم چاہیے، نیچے لائننگ نا اس کی اچھی والی چاہیے، اور ڈیزائنر کہتا ہے ارے بھائی رمضان کا مہینہ ہے، ابھی بہت ٹائم لگنا ہے، ابھی نہیں دے پاؤں گا میں۔ یہاں تو آپ کو سبز ریشم کے باریک اور گاڑھے ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے، کہیں آتا ہے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، کہیں آتا ہے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، واللہ عالم کون کون سے آپ کو کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور پلائے گا انہیں ان کا پروردگار شرابن طہورا۔ اب یہ تیسری طرح کی شراب ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہ مطلب میں نے کہا نا ویرائٹی ہوگی کہ بھائی کون کون سی ویرائٹی ہے، کون کون سے فلیورز ہیں، بھائی مینیو تو لے کر آؤ، وہاں تو آپ کو مینیو بھی نہیں مانگنا پڑے گا، اتنی ویرائٹی ہوگی کہ کسی مینیو میں بھی وہ نہیں آ پائے گی۔ اور کہا جائے گا یہ تم لوگوں کے لیے بدلہ ہے، تمہاری جد و جہد مقبول ہو گئی۔ جو دنیا میں تم کہتے تھے نا شراب بہت بری چیز ہے، میں نہیں پیتا، سگریٹ نہیں بھائی، نہیں میں نہیں لیتا، بنا حجاب کے میں چلی جاؤں گھر سے باہر، پتلا کپڑا پہن لوں، باریک کپڑا پہن لوں، میرا جسم دکھے گا، نہیں میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اپنے بالوں کو کھول کے دنیا میں باہر چلی جاؤں گے غیر محرم کے سامنے، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اس کا بدلہ ہے جو یہ ملے گا انشاءاللہ۔ اے نبی ہم نے ہی نازل کیا ہے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے، آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا، اور آپ ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کی باتوں پر دھیان مت دیجئے۔ یہاں پہ رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے صبح اور شام، اور رات کے ایک حصے میں اس کے لیے سجدہ کیا کیجئے، اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیا کیجئے۔
یقیناً یہ لوگ فوری ملنے والی چیز یعنی عاجلہ سے تو محبت کرتے ہیں، لیکن بھاری دن جو ان کے پیچھے آنے والا ہے اس کا دھیان چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو تخلیق فرمایا ہے اور ان کے جوڑ مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں انہیں جیسے بدل دیں اور لے آئیں گے نیا۔ ہم جیسے چاہیں انہیں بدل سکتے ہیں، پوری کی پوری قوم بدل سکتے ہیں، یا آخرت میں جب ہم ایک نیا انسان پیدا کریں گے، ہم نے ہی تو انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، ہمارے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ان هذه تذکرہ، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو سننا چاہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اس راستے کو اختیار کر لے۔ اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ وہ داخل کرے گا اپنی رحمت میں جس کو چاہے گا، اور جو رہے ظالم تو ان کے لیے اس نے سخت دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ مرسلات اس پارے کی آخری سورہ ہے، اور ہم اختتام پہ پہنچتے جا رہے ہیں دورہ قرآن کے، اور ہمارا صرف ایک پارہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، 30واں پارہ، اور 2 دن میں اسے ہم مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سورہ مرسلات یہ بھی مکی دور کی ہی سورہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ قسمیں کھائی گئی ہیں کس کی؟ ہوا کی۔ ہوا کی جو مختلف اس کے انداز ہیں، اس کی قسمیں کھائی ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا قسموں کو کھا کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا، قسم ہے ہواؤں کی جو آہستگی سے چلائی جاتی ہیں، والعاصفات عصفا، اور تیز جو چلائی جاتی ہیں، والناشرات نشرا، اور جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، فالفارقات فرقا، جو بادلوں کو تقسیم کر دیتی ہیں جدا جدا، فالملقیات ذکرا، پھر دلوں کو اللہ کی یاد دلاتی ہیں، عذراً او نذرا، عذر کے طور پر یا خبردار کرنے کے لیے۔ انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقعی ہو کر رہے گی۔ اللہ نے قسمیں کھا کے فرمایا کہ جس قیامت کا تم انتظار کر رہے ہو وہ آ کر ہی رہے گی۔ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اب جس طرح سے ہم نے جنت کے ہم خمار میں تھے نا، وہاں سے نکل آئیے، وہاں سے نکل آئیے اور دیکھیے کہ جب قیامت آئے گی تو کیا منظر ہوگا۔ ستارے مٹا دیے جائیں گے، آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، پہاڑ ریتا ریتا ہو جائیں گے، رسول سارے آ کر کھڑے ہو جائیں گے گواہی دینے کے لیے، اور یہ وہ دن ہے، کہا جائے گا لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے، کس دن کے لیے یہ جو معاملہ تھا مؤخر کیا جائے گا؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، یوم فصل کے لیے، فیصلے کے دن کے لیے، یہ اتنا جو معاملہ ہے تم لوگوں کو ڈھیل دی گئی تھی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، تم کیا جانو کہ یوم الفصل کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ہم ان کے پیچھے لگاتے رہے بعد میں آنے والوں کو، اسی طرح ہم کرتے رہے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو ویل ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ کیا ہم نے اس نطفے کو نہیں رکھ دیا تھا ایک محفوظ مقام میں، یعنی رحم مادر میں، ایک طے شدہ مدت کے لیے؟ تو ہم نے اندازہ مقرر کیا، ہم نے معلوم تھا کتنے وقت کے لیے رکھنا، اور کیا ہی اچھے ہیں ہم اندازہ مقرر کرنے والے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ویل ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا تھا سمیٹنے والی، زندہ کو بھی اور مردہ کو بھی؟ اور ہم نے اس کے اندر بنا دیے خوب جمے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ، اور اس میں سے جو پانی تھا وہ بھی تمہیں پلایا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بالکل جیسے ہانکا جاتا ہے نا، ایسے ہانکا جا رہا ہے، چلو اسی آخرت کو تم جھٹلایا کرتے تھے نا، چلو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس 3 شاخوں والے سائے کی طرف۔ جو مجرم ہوں گے ان کو دور سے نظر آئے گا، سیراب ہوتا ہے نا جو دکھتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے،
مراج بولتے ہیں انگلش میں. تو ایسا ہی ایک سایہ نظر آئے گا 3 شاخوں والا، اور مجرم سوچے گا کاش کہ مجھے اس کے نیچے تھوڑی سی سایہ مل جائے. نہ تو وہ سایہ دار ہے اور نہ ہی آگ کی تپش سے بچانے والا، کوئی سایہ نہیں ہوگا. جب پاس جا کے دیکھیں گے کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ آگ سے بچا پائے گا. وہ آگ اتنے بڑے بڑے انگارے پھینک رہی ہوگی جیسے کہ وہ محل ہوں، جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہوں، ایسے بڑے بڑے شعلے، جیسے اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، یہ وہ دن ہے جس میں تم بول نہیں سکو گے، تمہیں اجازت دی ہی نہیں جائے گی کہ تم کوئی عذر پیش کر سکو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ ہے یوم الفصل، یہ ہے ڈے آف ججمنٹ، یہ ہے فیصلے کا دن. جمعناکم والاولین، اس دن ہم نے جمع کر لیا تم کو بھی اور تم سے پہلوں کو بھی، ہر انسان اس دن جمع کر لیا جائے گا. اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو چلو میرے خلاف. اللہ تعالیٰ وہاں پہ اوپن چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم اب کوئی چال چل سکتے ہو تو چلو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن متقین یقیناً سائے میں ہوں گے، چشموں کے ماحول میں ہوں گے، اور ایسے پھلوں کے اندر ہوں گے جو انہیں پسند ہوں گے. یہ سارا حساب کتاب چل رہا ہے بھائی، لیکن متقی بڑے مزے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا میں پریشانیاں جھیلی ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ ارے بھائی جس کو پریشان ہونا ہے وہ پریشان ہوتا رہے، جس کو ڈرنا ہے وہ ڈرتا رہے. لیکن متقین تو بڑے مزے میں ہیں، اس کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے، سائے میں ہے، اپنی مرضی کے پھلوں کو وہ کھا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، حنیم، مزے سے، بما کنتم تعملون، اس کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے. تمہارے اعمال اتنے خوبصورت تھے، تمہارے اعمال اتنے حسین تھے، اتنے پیارے تھے. کلو وشربو حنیم، تو اب تم کھاؤ پیو مزے سے اس جنت میں، کوئی پرابلم نہیں ہے. یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں المحسنین، المحسنین کو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اے کفار اور مشرکین، تم کھا پی لو تھوڑی اور دیر کے لیے، یقیناً تم لوگ مجرم ہو. کفار سے کہا جا رہا ہے، مشرکین سے کہا جا رہا ہے، یہ دنیا کی جتنی عیش و عشرت تمہیں مل رہی ہے نا، انجوائے کرو، انجوائے کرو جتنا کر سکتے ہو، لیکن یہ کیا ہے؟ قلیلا، تھوڑی دیر کے لیے ہے. انکم، کیونکہ تم کیا ہو؟ مجرمون ہو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے جھکو تو یہ نہیں جھکتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو اب اس قرآن کے بعد یہ اور کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ اب تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی کتاب نہیں بھیجنا، اب تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجنا. اب یہ کیوں نہیں مانتے؟ اب یہ کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کون سا وہ دن آئے گا جس میں یہ لوگ مانیں گے؟ اب تو کچھ نہیں ہونا نا، اب تو ہمیں ساری ہدایت، لوگ کہتے ہیں نا اللہ ہی ہدایت دے بس. بھائی وہ سارے مرحلے ختم ہو چکے، اللہ تعالیٰ سارے حساب کتاب جو ان کو بھیجنا تھا اللہ نے سب بھیج دیا، رسول کو بھیج دیا، قرآن کو بھیج دیا، حدیث کو بھیج دیا، سنت کو بھیج دیا. کیا بچا ہے اب تمہارے لیے؟ کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ اب تو کوئی نہیں آئے گا، اب فرشتہ نہیں آئے گا بھائی، ختم، سٹوری ختم ہو چکی ہے، فل سٹاپ لگ گیا. اب یہ آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، اس دین کو سمجھیں، آگے لے جائیں، پھیلائیں، لیکن اس سے بھی پہلے عمل کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور یہ جنت اور یہ جہنم اور یہ آخرت، اس کی جو سختیاں اور اس کی جو خوبصورتی ہم نے یہاں پہ سنی، اس کو ہم اپنے دل میں اتار سکے، تاکہ جب ہم کچن میں کام کرنے جائیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ یہ ہم جو ہم یہ جو بنا رہے ہیں، یہ جو شربت ہم اپنے لیے بنا رہے ہیں نا افطار کے لیے، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت، کہیں زیادہ ڈیلیشیس، کہیں زیادہ مزیدار تو ہمیں جنت میں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے روزہ رکھا ہے اس کو تو مقبول فرمانا. اللہ تعالیٰ میں جو تیری عبادت کر رہی ہوں اس کو تو مقبول فرمانا. اللہ تعالیٰ جو تو نے مجھے احکام بتائے اسے تو پورا کرنے
کرنے والا بنانا. اللہ تعالیٰ تو ہی تو ہے دل کے اندر یہ چیز ڈالنے والا. یہ جو ہم کہتے ہیں تقوی اختیار کرو تقوی اختیار کرو، کون ڈالے گا یہ تقوی؟ اللہ ہی تو ڈالے گا. کون دے گا یہ ہدایت؟ اللہ ہی تو دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اتنا زیادہ متقین بندوں میں سے بنا دے، محسنین بندوں میں سے بنا دے، اتنا تیری عبادت کرنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ کہ بس ہر لمحہ میرے ذہن میں یہ رہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہے دینے والا. اللہ تعالیٰ میں یہ روزہ رکھ رہی ہوں، تو ہے قبول کرنے والا. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے وہ سایہ عطا کرنا جو کسی کو نہیں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے ان تختوں پہ بٹھانا، ان تکیوں پہ بٹھانا، وہاں کی شرابیں تو مجھے پلانا. اللہ تعالیٰ تو مجھے ہر وہ چیز عطا کرنا اللہ تعالیٰ جس کا تو نے وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ وہو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک ورب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.